حضور کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کی جنات نکالتے ہوئے، کسی کا علاج کرتے ہوئے جنات نے آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کی ہو، اور جب آپ جنات نکال لیتے ہیں وہ جنات کہاں جاتے ہیں؟ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے جنات نکالے ہیں، اگر ہیوی جنات ہوں تو وہ ضرور تنگ کرتے ہیں. کئی راتیں ہم نے جا کے گزاری ہیں، بیٹھ کے گزاری ہیں، اچھا، ساری رات ان کا مقابلہ کیا ہے. کیا لڑائی وغیرہ جنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ لڑائی ہماری تو ان کے ساتھ روحانی طور پہ ہوتی ہے، وہ ہم پہ وار کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ہے روحانی وظائف کے ذریعے ان کا جواب دیتے کیسے ہیں. وار ہوتا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یا کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے اس وقت؟ فیلنگ مختلف فیلنگ ہوتی ہیں. جیسے جنات آتے ہیں، عمل کی باڈی میں ایک قسم ایک عجیب قسم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ عمل ہی جانتے ہیں اس کو. دوسرے بندے کو وہ بتائے بھی تو وہ بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ گزری نہیں. ٹھیک ہے، تو جب جنات آ کے ہمارے پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ عامل کی باڈی میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے عامل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ارد گرد جنات جو ہے آ گئے ہیں اور خسارہ ابھی پہ، وہ جو ہے حملہ کریں گے مجھ پہ. ٹھیک تو ہے. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے، رات کو ساری راتیں جو ہے ہم نے جا کے گزاری ہیں اور اپنا دفاع کیا ہے، جنات کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ کہاں جاتے ہیں جب آپ نے جن نکال لیا کسی بندے سے، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ تو جنات عموماً جو آزاد جنات ہوتے ہیں، جو بغیر جادو کے آتے ہیں، ان کو جیسے نکالا جاتا ہے وہ واپس اپنے خاندانوں میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کو کب چلے جاتے ہیں؟ جہاں پہ رہتے ہیں، کوکا پہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جنات رہتے ہیں. ہر جگہ موجود ہے جنات. ٹھیک. جنات کی بہت زیادہ تعداد ہے ہر جگہ. انسان سے 9 گنا زیادہ جنات ہے. اچھا، حدیث مبارکہ میں کہ 9 گنا زیادہ جنات جو ہے انسان سے 9 گنا زیادہ ہے. تعداد میں بہت زیادہ ہے. تو پھر ایک چیز ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنات کے گھر میں رہنے، جنات ہمارے گھر میں نہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا، گھر تو ہمارے ہی ہے، وہ تو غیر مری ایک مخلوق ہے. ہاں، ہر گھر کے چھت پہ مسلمان جنات رہتے ہیں، اس طرح کا ثبوت نہیں تھا. اچھا، اور جو مسلمان نیک جنات ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں کرتے. شریر جنات جو تنگ کرتے ہیں وہ عموماً جادو کے ذریعے جو ہے نا گھر میں مسلط کیے جاتے ہیں یا کسی شخص کی باڈی پہ مسلط کیے جاتے ہیں. جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ عموماً تنگ نہیں کرتے. اور بعض عاملین نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی گھر میں نیک جنات ہوں، بزرگ جنات ہوں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس گھر، تو اس گھر کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. عمومی طور پر گھر میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کو سوچا نہیں جاتا. ہم بہت ساری چیزیں ہم نارملی ان کو کر رہے ہوتے ہیں. کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم پر اٹیک نہ ہو اور یہ چیزیں ہم پر حاوی نہ ہوں؟ احتیاطی تدابیر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جو عمومی طور پر گھر میں ہم کام کر جاتے ہیں سوچے بغیر سمجھے بغیر، اور جادو اس پہ جو ہے وہ نارملی ایزیلی ہو جاتا ہے. کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں بچنے کے لیے، سیفٹی کے لیے؟ جی. نمبر 1 تو یہ کہ بندہ باوضو رہے، جی. پاک صاف رہے، یعنی کہ صاف کپڑے پہنے، پاک جی. کپڑے پہنے. ایسا نہ ہو کہ نہ پاک کپڑے پہنے ہو اور اپنی باڈی کو صاف رکھے، اس میں سے بدبو وغیرہ نہ آتی رہے ہر وقت. یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی جادو پہ اثر ہونے میں جو ہے نا معاون ہوتی ہے. اور اس کے بعد نماز پنجگانہ جو ہے یہ پڑھتا رہے. جو بھی اوراد و اضاف قرآن و حدیث میں آئے ہیں جو ہے ان کو وہ پڑھتا رہے. صبح و شام کے جتنے بھی اوراد آئے ہیں قرآن و حدیث میں. گھر میں اگر کسی کو شک ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہو رہا ہے یا کوئی کروا دے گا ڈر ہے، جی. تو گھر میں بھی جو ہے صفائی رکھیں. جو واش روم میں بینس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں پیمپر وغیرہ پڑے رہتے ہیں یا گندے کپڑے پڑے رہتے ہیں جن سے گھر میں بدبو رہتی ہیں. جی. تو یہ بھی جادو میں جو ہے معمولی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے جو ہے نکال باہر پھینکیں. اور جو ہے واش روم کے جو ڈورز ہیں کوشش کریں استعمال کے بعد جو ہے نا وہ بند کر دینے چاہیے. واش روم کی لائٹیں بھی جو ہیں وہ بلا وجہ آن نہیں رہنی چاہیے، ان کو آف کر دینا چاہیے. یہ بھی جادو میں جو ہے نا، کیونکہ وہ گندی جگہ جادو ہوتا ہے شیطان کی قوت سے. چند احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ان پہ عمل کر لیں تو بچا جا سکتا ہے. جادو کیونکہ شیطان سے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا، جادو ہوتا ہے شیطان کے ذریعے، جنات کے ذریعے. اور جنات ان گندگی والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ جا کے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو گھر میں ان چیزوں کی صفائی رکھی جائے. واش روم وغیرہ میں کوئی بھی گندی بین یا اس میں گندے کپڑے یا پیمپر وغیرہ نہ ہو. گھر میں جو ہے اوراد و وظائف وغیرہ پڑھے جائیں. صبح و شام سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے یا سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. اگر کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو صبح و شام وہ ریکارڈنگ پہ چلا دے، سن لیتا ہے، سورہ بقرہ لگا دے یا سورہ رحمان لگا دے. یہ دونوں بہت ہی اچھی ہیں جادو کی سے حفاظت کے لیے. اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ سونے سے قبل جو ہے جس بندے کو ہو کہ میرے پہ کوئی فلاں جادو کرا دے گا یا اس کو اس سے سمٹم معلوم ہو رہے ہیں کہ مجھ پہ ہو رہا ہے، تو سونے سے قبل وہ اپنا حصار پاڑ لے. حصار کیا عمومی طور پر؟ اس میں حصار میں ایک بڑا اچھا عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں اور آپ کی آڈینس کے لیے بھی یہ بڑا ہی بیسٹ رہے گا اگر اس پہ عمل کرتے ہیں. کسی بھی اگر جادو ہے یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں کرا دے گا مجھ کو، تو رات سونے سے قبل باوضو ہو جائے. وضو کر کے جو آپ اپنے بستر پہ آ جائے، درود ابراہیمی ایک بار پڑھے بندہ وہ. اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے.
آیت الکرسی جب وہ پہنچے ولا یؤودہ حفظہما، آیت الکرسی کے جب اس حصے پہ آئے تو اس حصے کو وہ 21 بار دہرائے، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، اس حصے کو 21 بار دہرائے، 3 دفعہ پڑھے، ہر دفعہ یہاں پہ آ کے 21 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فلق 3 دفعہ پڑھے، اس کے بعد سورہ ناس 3 دفعہ پڑھے، اس کے آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھے۔ یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ اس نے پھونک مارنی اور سارے بدن پہ اس نے مار لینا، اس نیت سے کہ اس عمل کی برکت سے میرا بدن ایسی قوتوں سے جو شریر ہے جو مجھے نقصان پہنچائے گی ان سے میری حفاظت رہے۔ تو اس میں یہ ایک شرط بھی ہے کہ پڑھائی کے دوران کسی سے بات نہیں۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے، لوگ اپنے معاملات کمنٹس میں بھی شیئر کریں گے، تو آپ ان کے لیے بھی ہمیں اپنا خصوصی وقت دیں گے انشاءاللہ ضرور وقت دیں گے انشاءاللہ۔ تو جی، تو ناظرین، اگر ہماری گفتگو آج کی آپ کو اچھی لگی ہے، اس سے امید کرتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ ہے، جنات، جادو، نظر، یا بہت ساری ایسی اقسام ہیں جو ہم آگے ڈسکس کرنے جائیں گے انشاءاللہ، مختلف پوڈ کاسٹ سیشنز میں ہم ان کے پاس حاضر ہوں گے، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ آپ کو جتنا فائدہ ہو سکے۔ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔